بار بار تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے آئی رہی ہے، ہم نے تبصرے کی بات کی مختلف اخبارات میں جو بیرونی ممالک میں بھی چھپ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، میڈیا کے 3 ریپرزینٹیو یا تبصرہ نگار آپ کے سامنے بھی موجود ہیں، اور یہ بات بھی آ رہی ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھتے ہو یا حکومت نہ سمجھتی ہو کہ یہ پاپولر وائس ہے یا عوام کی آواز ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ ہے ضرور اور مسلسل لکھی چلی جاتی ہے. ایک سینٹنس کہنا چاہتا ہوں، میڈیا کی آزادی قابل احترام ہے، جمہوریت کی بنیاد ہے. جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواہشیں، خبریں نہیں بننی چاہیے، نیوز کو نہیں رکنا چاہیے. لیکن اب جو سیاست آ گئی ہے، اب جو اگر آپ کرنل کو اور جرنل کو گالی دیں گے، لائیو جا رہا ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس حلقے سے بلانگ کرتا ہوں. آپ تو میڈیا سے آپ کا تعلق ہے. میں نے جب ووٹ لینے جانا ہے، یہ تینوں میرے محترم ہیں، انہوں نے ووٹ لینے نہیں جانا، انہوں نے ہمارا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. کہ یہ اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تو کہتے ہیں ہیما مالنی سے ملتی ہیں، کیونکہ اقتدار کا پرائم ٹائم ہوتا ہے. پہلی بات آپ دے رہے ہیں ڈیلی ٹیلی گراف، اکانومسٹ. ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، کسی کا کوئی جمہوریت میں انٹرسٹ نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ان سب لوگوں کا انٹرسٹ ہے دی رول آف پاکستان اگینسٹ ٹیررزم. یہاں آپ نے الیکشن کا ذکر کیا، 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک پریزیڈنٹ جا رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے پریزیڈنسی کا. پریزیڈنٹ کا مقبول ہونا یا غیر مقبول ہونا، شامی صاحب نے بہت اچھی بات کی، ہم ایک ووٹ سے بنے ہیں. ولسن بھی ایک ووٹ سے بنا تھا 4 سال کے لیے. اگر ان میں اتنا اتحاد ہوتا تو مولانا فضل الرحمان کو یہ ووٹ دے دیتے جی. اگر یہ لوگ پیپلز پارٹی والے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے دیتے تو ہم فارغ تھے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا گراف جو ہے بالکل آئی انڈورس دی شامی صاحب، لیٹ دی پیپل ڈیسائڈ. اور لوگوں نے سیاست کا دیکھیں، یہ 2 مہینے اپوزیشن کے نارملی جب تک فیصلہ نہیں آتا، اور اگر آپ بال ٹو بال کامنٹری کریں گے 27 گھنٹے، اگر میرے جیسے زیرو آدمی کو آپ کیمرہ دے دیں، میں ہیرو بن جاؤں گا جی. اگر آپ کہیں گے کہ میں گجرانوالے پہنچ رہا ہوں رات 6 بجے، تو اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جناب جو چوک میں کھڑا ہو کہتا ہے چاند، تو 200 بندہ ادھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا آمریت سے تعلق رہا ہے. I challenge all the country. ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے آرمی کی نرسریوں سے جوان ہوا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا کسی نہ کسی شکل میں، جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، جس کو آپ جو کچھ مرضی کہیں، اس حالات میں کیا جرم کیا اس پارٹی نے. ہمارا سب سے زیادہ جو لوگ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہمارے پہ کرٹیسزم بھی ان کی پالیسیوں کی ناکامی، اور ہم نے پاکستان کے مفاد میں سوچا. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے مفاد اور امریکہ کے مفاد اکٹھے ہو گئے. اگر ہمارے مفاد اور امریکہ کے مفاد ٹکراتے اور دنیا میں کوئی ایسی سپر پاور ہوتی، کوئی روس، چین، ایران، انڈیا، کوئی ایسا ایک بلاک بنتا تو ہم کوئی رول ادا کرتے. لوگ ہم سے ٹارزن بننے کی کیوں توقع رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم مار کھائیں. ہم نیوکلیر پاور ہیں جی، ہمیں فخر ہے اس پہ، لیکن ہم نے سینسیبلی، دانش مندی سے ٹارزن نہیں بنے. کیا وہ امریکن جہاز نکل رہے ہیں ان کو گرا لو جی. ہم نے اپنا ایٹامک ٹیکنالوجی بھی بچائی. وہ انڈے جو بکھرے پڑے تھے، ان انڈوں سے بچے بھی نکلے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان میں اتنے زوردار پر لگے ہیں کہ کونے کونے میں جا کے اس دشمن، اس ملک کے مخالف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اب آئیں، آپ نے 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں، اس پر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جی حکومت بہت غیر مقبول ہو گئی. ہاں، ہم کیمرے میں غیر مقبول ہو گئے. اور ناجی صاحب نے کہا لینس وہی ہے. ناجی صاحب آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کا ساری زندگی ادب کرتا رہا ہوں. لینس وہی ہے، اینگل بدل گیا ہے. کہ ایک بات ایک ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ کہتا ہے کہ ہمیں مس ہینڈل ہو گئی، لیٹ دی کورٹ ڈیسائڈ. اور اگر اس کو کورٹ ڈیسائڈ کرنے سے پہلے اس ملک میں کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ پٹواری کو گالی دے سکے لائیو چینل میں. اس ملک میں چینل پہ یونیفارم کو گالی دی گئی ہے، اور اتنی گندی گالی دی گئی ہے کہ جو گھر میں برداشت نہیں کی گئی، اور لائیو دکھائی گئی. لائیو کا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے. ضرور ہم پہ تنقید بنائیں. اگر کیوں نہیں قوم کو بتاتے کہ ہماری گروتھ ریٹ کیا گئی ہے، ہماری جی ڈی پی کیا گئی ہے، ہماری اس وقت اکانومی جو ہے وہ کس نہج پہ پہنچ گئی ہے، ہمارے جو اس وقت والیوم آف بزنس ہے وہ کہاں پہ چلا گیا، ہمارے ریزرو کا. یہ قوم کی ضرورت ہے. یہ بھی بتایا جائے، ہاں یہ بھی بتایا جائے کہ ہم نے مس ہینڈل کیا ہے. ہم نے، اگر یہ مجھے کوئی ثابت کرے کہ یہ غیر آئینی، کورٹ اگر کہہ دے کہ یہ غیر آئینی ہے، تو میں اور حکومت اس کو تسلیم کریں گے.
اگر کورٹ کہہ دے کہ ہم نے یہ سب غلط ہوا ہے، پھر یہ ہم پہ قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا اعتراف کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے. ٹھیک، بڑی مہربانی. نائب صاحب ایک کمنٹ آپ کا اور پھر اس کے بعد سوال کی طرف چلنا ہے. جی بالکل صحیح فرمایا شیخ صاحب نے کہ فوج پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. جب یہ ایسی بات ہوتی ہے، میں اس کے خلاف لکھ کر آیا ہوں. وہاں جو کچھ ہوا اس کے خلاف میں نے پہلے بھی لکھا ہے، آج بھی لکھ کر آیا ہوں. میں بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کو بھی اسی طرح ادارے کے طور پہ دیکھا جائے. جس طرح فوج میں کوئی ایک دو آدمی غلطی کرتے ہیں تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، ادارے کو برا نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح میڈیا بھی کوئی ایک دو شخص غلطیاں کرتے ہیں تو میڈیا کو برا نہیں کہنا چاہیے، ان افراد کی نشاندہی کرنا چاہیے. جی سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت دیجیے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت.